بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 99، وموضوع درسنا إن شاء الله فصل الخريف. فصل الخريف. فرغنا من فصل الصيف، والآن سنشرع في توضيح فصل الخريف، خزاں کا موسم. فسندرس حوارا حول هذا الفصل، الحوار المكالمة بين الشخصين وبين الطالبين. فتعالوا نتمتع في هذا الفصل أيضا بالكلمات الجديدة والرائعة والأدبية. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الخريف، خزاں کا موسم. حوار. دانيال قال: ما هي انطباعاتك؟ ما هي انطباعاتك؟ لو نترجم بالعربية: ما هي أحاسيسك؟ ما هي أحاسيسك؟ آپ کے احساسات، آپ کے تأثرات. ما هي انطباعاتك؟ ما هي أحاسيسك حول هذا الجو الخريفي؟ خزاں کے موسم کے بارے میں آپ کے تأثرات، احساسات کیا ہیں؟ اخبرنا ما هي. فقال شاكر: الحمد لله الذي نجانا من شدة حر الصيف وأعبائه. نجانا ہماری جان چھڑائی، نجانا ہمیں بچایا، من شدت حر الصيف گرمی کی شدت سے، وأعبائه وأثقاله، اثقال یعنی مشقتیں، وأثقال جمع ثقیل، شیء ثقیل بھاری چیز. وكذلك عبء، هذا عبء یہ بہت مشقت والی چیز یا بھاری چیز ہے. فقال هنا: الحمد لله الذي نجانا من شدة حر الصيف وأعبائه. فهذه انطباعاتي. فقال دانيال: صدقت، قلت قولا صادقا. فقد خفت أصبحت خفيفة. فقد خفت معناها فقد أصبحت خفيفة. وطأة الحر أي شدة الحر، وطأة شدة. وأقبل علينا الخريف باعتدال. أقبل علينا، أقبل الرجل أتى، أتى يأتي، أتى زيد زيد آیا، أتى زيد زيد آیا. وكذلك نقول أقبل زيد زيد آیا. فكذلك نقول رجل مقبل إلينا، فلان مقبل إلينا. مقبل اسم فاعل ہے، فلان مقبل إلينا وہ فلاں ہماری طرف آ رہا ہے. فأقبل يقبل إقبال، هذا هو الفعل لو نتعلم ولو نستعمل. فقال صدقت أنت، فقد خفت وطأة الحر، شدة الحر أصبحت خفيفة. وأقبل علينا ہماری طرف آیا ہے، الخریف باعتداله اپنے اعتدال کے ساتھ. هل فهمنا؟ فقال شاكر: إلا أن الطرق امتلأت. امتلأت، امتلأ يمتلئ بھر جانا. امتلأ الإناء برتن بھر گیا، الإناء. وكذلك الصحن بھر گیا، صحن یا إناء. لأن الطرق امتلأت بأوراق الأشجار الصفراء، راستے سارے بھر گئے، بأوراق الأشجار درخت کے پتوں سے، الصفراء پیلے. رجل اصفر پیلا آدمی، لون اصفر، اصفر پیلا رنگ، لون. هذا قلم اصفر یہ قلم پیلا ہے. هذا قلم أسود وأحمر وأسود وأصفر وأزرق وأخضر. ها الألوان نحن درسنا في المستوى الثاني على ما أظن. طيب، فقال الطرق امتلأت بأوراق الأشجار الصفراء. فقال دانيال: أعان الله الكناسين.
اللہ تعالیٰ مدد کرے کناسین کی. من الکناسین؟ الذین یکنسون کنس یکنسو، الذین یکنسون الارض وینظفون، جو جھاڑو لگاتے ہیں. اعان یعین اعانت مدد نصرت. اعان اللہ الکناسین فقد یجدون مشقتا ہؤلاء یجدون مشقتا فی جمعها، اس کے جمع کرنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے. والتخلص منها، اور اس سے خلاصی میں. پتوں کو جمع کرتے ہیں پھر اس کو لے کر جاتے ہیں. کل هذه العملیہ ہی عملیۃ شاقہ على الکناسین فأعان اللہ الکناسین لأنهم یجدون بهذه المشقہ. فقال شاکر اللطیف فی هذا الفصل، جو اس موسم میں اچھا ہے، اللطیف الامر اللطیف الجید فی هذا الفصل ان الریاح شدیدۃ الہبوب، تیز ہوائیں چلتی ہیں. ان الریاح، الریاح جمع الریح، الریح معنی ہوا. ان الریاح شدیدۃ، تیز ہوتی ہیں ہوائیں، الہبوب یعنی طوفانی قسم کی. حبت الہوا، حبت الہواء یعنی طوفان جیسی ہوا کا ہونا، تیز تیز آندھی طوفان کا ہونا. ومتقلبۃ الاتجاہات، متقلبہ متغیرہ. مثلا الہواء احیانا الى هذا الجانب والہواء احیانا الى هذا الجانب والہواء احیانا الى هذا الجانب. فالاتجاہات اتجاہ اتجاہ اتجاہ، فالہواء فی کل اتجاہ فی کل جانب. فمتقلبۃ الاتجاہات، فهذا الفصل هو فصل الخريف. فيه هذا أمر لطيف، يأتي الهواء من كل جانب وتذهب إلى كل جانب، فهذا الناس يستفيدون. فقال دانیال هذا من رحمة الله، یہ اللہ کی رحمت ہے. فلو كانت الرياح في اتجاه واحد، اگر ہوائیں خزاں کے موسم میں ایک ہی طرف ایک ہی جانب ہوتی، ٹھیک ہے، فی اتجاہ لأصبحت شدیدتا، تو پھر بہت تیز ہو جاتی ہے ہوا، اتنی تیز کہ درخت کو بھی اکھاڑ دیتی. فہمنا؟ فهذه الرياح تكون في اتجاهات مختلفة، لذلك تكون معتدلة، تكون معتدلة متوازية، اس کا میزانیہ یا توازن برقرار رہتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا. وإلا لأصبحت، لصارت، صار يصير، لصارت شديدة جدا. وكذلك قال فاقتلعت الأشجار، تو یہ درختوں کو اکھاڑ لے جاتے. اقتلع، اقتلع مثلا اقتلعت او اقتلع الرجل الشجرة، اقتلع الرجل الشجرة، آدمی نے درخت کو اکھاڑا. اقتلع اکھاڑنا. فقال فاقتلعت الرياح الاشجار، تو یہ ہوائیں درخت کو اکھاڑ پھینک دیتی. قال شاکر وماذا يحدث لو سكنت الرياح، ماذا يحدث کیا ہو جاتا، ماذا يحدث کیا حادثہ ہو جاتا، لو سكنت هذه الرياح وما هبت وما هبت وما جرت وما اشتدت، تو کیا ہو جاتا. فقال لو سكنت، اگر ہواؤں کو سکون ملتا یا ہوا نہ چلتی، ساکن ہو جاتی، الہوا یعنی ہوائیں جو ہیں بند ہو جاتی، لما نزلت الامطار، تو بارشیں بھی نہیں ہوتی. وما نضجت الثمار، تو پھل فروٹ جو ہیں وہ نہیں پکتے. نضج، نضج بمعنی پکنا. نضج التفاح، سے پک گیا، نضج التفاح. وکذالک نضج الخبز، روٹی پک گئی. نضج الخبز، نضج التفاح، نضج العنب، انگور پک گئے. فکذالک وما نضجت الثمار، تو پھل تیار نہ ہوتے. فالریاح لواقح کما اخبر تعالی، کیونکہ یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ لواقح، لواقح سے مراد یہاں پر
تلقیح ہے، تلقیح۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات انسان ایک ٹہنی سے ٹکڑا اٹھاتا ہے، دوسرے درخت کی ٹہنی میں ڈال دیتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ ایک درخت مذکر ہے دوسرا مؤنث ہے، تو اس سے پھر درخت میں جو پھل ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، اچھے اور عمدہ ہو جاتے ہیں اور پھل بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ فالریاح كذلك مثلا هذه شجرة وهذه شجرة وجاءت الريح فأخذت من هنا ووضعت هنا ولقحت، تو ایک درخت دوسرے درخت میں تلقیح کس کے ذریعے سے؟ ہواؤں کے ذریعے سے، کما اخبر تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ فقال شاکر صدقت، آپ نے سچ کہا، ولولا ان اللہ تعالی یحرک الریاح، اگر اللہ تعالی ہواؤں کو نہ چلاتے، تحریک نہ دیتے، لنتنت الارض، تو زمین جو ہے نا بوسیدہ، اور زمین میں سے بو آ جاتی، وسئمها الناس، اور لوگ جو ہے نا تنگ ہو جاتے۔ سئم یسأم، نحن درسنا مل یملو، ملل کا پیدا، اکتا جانا، انسان اکتا جاتے، لسئمها الناس، تو انسان کیا ہو جاتے؟ اکتا جاتے اس زمین سے، کیونکہ یہ بالکل خشک ہو جاتی اور بدبودار ہو جاتی۔ فقال دانیال علیکم ان تأخذوا احتیاطاتکم فی البیت، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں میں محتاط رہو، اور جتنے بھی احتیاطات ہیں اور ایسے خیال سے، یعنی جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں اپنے احتیاط کے لیے وہ ضرور کریں۔ فقط تنزل امطار غزیرہ، کیونکہ کبھی کبھی امطار غزیرہ، امطار شدیدہ، غزیرہ یعنی بہت زیادہ کثرت سے بارشیں برستی ہیں، فی ھذا الفصل، اس موسم میں۔ فقال شاکر لا باس، کوئی بات نہیں، لا باس، کوئی بات نہیں، فالمطر خیر، بارش میں خیر ہوتی ہے، ونعمت، نعمت ہے، وبرکت، اور برکت ہے، ویبعث فی النفس، اور بارش جو ہے وہ دل میں ڈالتی ہے، السرور والبہجہ، خوشی اور فرحت اور خوشی انسان کے دلوں میں بارش کی وجہ سے ہے، بارش اس کا باعث ہے۔ وَيَبْعَثُ وَيُرْسِلُ فِي النَّفْسِ فِي الْقَلْبِ السُّرُورَ وَالْبَهْجَةَ فَالْمَطَرُ خَيْرٌ وَنِعْمَةٌ وَبَرَكَةٌ فقال ان اخذ یاخذ لینا احتیاطاتکم، جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس کو اختیار کریں گھروں میں، کیونکہ بارشیں برستی ہیں اس موسم میں بہت زیادہ کثیر مقدار میں۔ فنحن درسنا هذا الحوار وأنا أرى أنكم فهمتم كذلك ما شاء الله، لأنكم عشتم معنا شهرين وثلاثة في المستوى الأول ثم الثاني وهذا هو الثالث، ولو تكلمنا بالدردية أحيانا لا بأس، أنتم تفهمون العربية كذلك. بارك الله فيكم والسلام عليكم.